استقامت سب سے بڑا فائدہ یہ کرتی ہے کہ خوف اور غم کو دور کر دیتی ہے۔ تو جو بندہ ٹینشن فری ہو جائے، جس کے غم سارے دور ہو جائے، خوف سارا نکل جائے، تو میرا خیال ہے یہ زندگی میں بہت بڑی نعمت ہے کہ خوف اور غم سے بندہ آزاد ہو جائے۔ تو قرآن مجید نے اس کا نسخہ یہ بیان کیا ہے کہ پہلے کہو ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پہ ڈٹ جاؤ۔ بہت سارے لوگ تھے جو ڈٹے، ان کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تمام صحابہ ڈٹ گئے دین پر، پوری طرح انہوں نے اپنے اپنے مقام پر سٹینڈ لیا، پوری طرح اپنے قبیلوں، اپنے گھر والوں، اپنے رشتہ داروں، اپنے گلی محلے والوں کی، برادری والوں کی سخت ترین مخالفت برداشت کی، سوشل بائیکاٹ ہوئے، اعصاب شکن باتیں انہیں سننے کو ملی، لیکن وہ ڈٹ گئے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ نے انہیں ہر خوف اور ہر غم سے آزاد فرما دیا۔ یہ بہت سارے لوگ ہیں، ان کی بہت ساری تعداد ہے، لیکن کچھ لوگ اس جماعت میں امامت کے درجے پر فائز ہیں۔ ان میں ایک بڑا نام امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی۔ مسند احمد میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے۔ حضور فرماتے ہیں میری امت میں دین کے معاملے میں جو بندہ سب سے زیادہ سخت ہے وہ عمر ابن خطاب ہے۔ دین کے معاملے میں عمر کے مزاج کے اندر سختی ہے، یہ شدت کے ساتھ لوگوں کو دین کی طرف مائل بھی کرتے ہیں، رغبت بھی دیتے ہیں، جذبے کے ساتھ، انشراح صدر کے ساتھ، ذوق شوق کے ساتھ دین کے معاملے میں۔ ذات کے ہمارے اندر بھی سختی ہوتی ہے، شدت ہوتی ہے، لیکن زیادہ تر اپنی ذات کے معاملے میں ہوتی ہے۔ کوئی جو مرضی کرتا رہے، ہمیں اس سے کچھ لینا دینا نہیں، لیکن اگر ہمیں برا کہے گا پھر ایسا پوچھ نہیں لینا، پھر پورا مقابلہ نہیں کرنا، پھر گزر کے جائے کہاں، پھر تو دیکھ لینا کہاں تک بات جاتی ہے۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کمال تھا کہ انہوں نے پوری طرح طے کر لیا تھا کہ میرا دین ہی میرے لیے سارا کچھ ہے، دین کو اوڑھنا بچھونا بنا لیا۔ جب کچھ لوگ کچھ چیزیں طے کر لیتے ہیں پھر ان پر ڈٹ جاتے ہیں تو ان لوگوں کی زندگی کچھ مشکلات سے ضرور گزرتی ہے، لیکن ان کے پاس کوئی رستہ تو ہوتا ہے نا، کوئی ان کے پاس راہ تو ہوتی ہے نا گزرنے، کوئی آگے بڑھنے کا رستہ تو ان لوگوں کو میسر آتا ہے نا۔ تو میرے عزیز یاد رکھیں گے اور اس بات پر ہمیشہ کاربند رہیں گے کہ دینی معاملات کے اندر، حدود اللہ کے مسئلے میں، نفاذ شریعت کے مسئلے میں، رب رسول کے قانون کے مسئلے میں، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزاج کے اندر بہت زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جذبہ رکھا ہوا تھا۔ پھر دوسری بات یہ تھی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا داری کی طرف توجہ نہیں کی۔ انسان کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہوتی ہے کہ جب وہ مال کی طرف مائل ہونے لگ جاتا ہے نا، جب وہ دنیاوی آسائشوں میں زیادہ الجھ جاتا ہے، جب اس کی توجہ زیادہ تر دنیا میں نت نئے آنے والی سہولت کی طرف بڑھتی ہے، نت نئے آنے والے فیشن کی طرف بڑھتی ہے، نت نئی آنے والی چیزیں اسے اپنی طرف مائل کر دیں، تو وہ روحانی طور پر کمزور ہوتا جاتا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سردار تھے، اپنے قبیلے کے سمجھدار آدمی تھے، معاملہ فہم تھے، تدبر والے تھے۔ پھر اللہ نے موقع دیا اور انہیں اس منصب پر بٹھایا جو بہت بڑا منصب تھا، وہ مسلمانوں کے امیر بن گئے، نبی پاک علیہ السلام کے جانشین بن کر وہ بیٹھے، اور ان کے دور میں اللہ نے وسعت بھی عطا کی، بڑی بڑی فتوحات ہوئیں، بہت زیادہ مال غنیمت آیا، گنجائش آئی، اور دور کے تقاضوں تھے بھی حضرت عمر پوری طرح آگاہ تھے۔ انہوں نے چھوٹے بچوں کے وظیفے مقرر کیے، پولیس کا محکمہ مقرر کیا، فوجیوں کی تنخواہیں لگائیں، اساتذہ کے معاملات دیکھے، علمی مذاکرے کیے، 4000 سے زیادہ مساجد کی تعمیر کی۔ اتنے سارے کام حضرت فاروق اعظم نے کیے، معاشرے کی جتنی بھی ضروریات تھیں ان سب سے حضرت عمر آگاہ تھے، لیکن ان کی کیفیت یہ تھی کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں جب بھی ہم نے انہیں خطبہ دیتے دیکھا ان کے کرتے پر 3 پیبند لگے ہوتے تھے، یعنی انہیں پتہ سارا تھا، شعور سارا تھا، کپڑے خریدنے کا سلیقہ، کپڑے خریدنے کی طاقت، پہننے کا ڈھب، دور کے تقاضوں سے پوری آگاہی تھی، لیکن انہوں نے وہ سادگی کو اور وہ
जो सादगी में खूबसूरती होती है उसके हुस्न को किसी मकाम पर जाया नहीं किया। अल्लाह ताला ने उन्हें फजीलत अता की और ये सादगी उनकी इतनी ज्यादा मारूफ थी, इतनी ज्यादा मारूफ थी, जो बंदा दुनियादार नहीं ना होता फिर वो बुज़दिल भी नहीं होता। इसे माल से, शोहरत से, लोगों की गुड बुक में आने का बहुत ज्यादा शौक नहीं ना होता, उस बंदे में फिक्री कमजोरी और फिक्री इंतशार भी पैदा नहीं होता। हजरत साद बिन अबी वक़ास रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाया करते थे कि उमर फारूक ने कोई ज्यादा तकदीम नहीं की हमसे इस्लाम लाने में। बहुत सारे लोग मुकद्दम थे, बहुत सारे लोग उनसे पहले इस्लाम लाए, लेकिन आप फरमाते हैं वो आगे लोगों से क्यों निकल गए, बहुत सारे लोगों से ज्यादा दर्जा क्यों पा गए? इसलिए पा गए कि उन्होंने दुनियादारी की तरफ तवज्जो नहीं फरमाई, ज्यादा माल की तरफ, दौलत की तरफ। हम देखते हैं किसी न किसी मकाम पर आकर लोगों की तवज्जो दौलत अपनी तरफ कर लेती है, शोहरत अपनी तरफ कर लेती। नतीजा क्या निकलता है? नतीजा ये निकलता है कि इंसान अगर मकासद के लिए निकला हुआ होता है ना, अगर इंसान कोई बड़े काम करने के लिए निकला होता है तो फिर उसको ना थोड़ी सी दौलत में वो चूंकि बंद हो जाता है तो मकासद हसना उसके जाया हो जाते हैं। तो हजरत उमर फारूक का फिर एक और बात मैंने देखी है, प्रोटोकॉल लेना, शान बताना और अपने लिए मुफ्त का एजाज मांगना, ये बहुत सारे लोगों का वतीरा बन गया। किसी न किसी सिफारिश के रूप में, किसी न किसी नाम के रूप में, किसी न किसी तारुफ के रंग में कहते हैं मुझे जरा थोड़ा सा ना लोगों से हट के प्रोटोकॉल चाहिए, मैं कोई खास पर्सनैलिटी हूं। ये इतना बड़ा नुक्स है मुआशरे का, इतना बड़ा नुक्स है कि 2, 4, 5 लोग बहुत सारे लोगों को तकलीफ में मुब्तला कर देते, बहुत सारे लोगों को आजमाइश में डाल देते। एक आदमी रोड पे चढ़ा हुआ है, वो क्या है, वो VVIP है, लेकिन उसके नतीजे में कितने लोगों का सफर मुश्किल हो गया, कितनी एम्बुलेंस थी जिनका गुजरना मुश्किल हो गया, कितने लोग थे जो तकलीफ और अजियत में आ गए, लेकिन उसका प्रोटोकॉल जारी है। और फिर एजाजात, फिर बड़ी बड़ी बातें। सहाबा फरमाते हैं फारूक आजम 22 लाख मुरब्बा मील के हुक्मरान थे, लेकिन जब वो हज पे गए ना, कोई इजाफी प्रोटोकॉल नहीं, कोई अलग से उनके लिए खैमा नहीं लगता था। खुद हजरत फारूक आजम अपनी चादर उतारते और दरख्त पर देखते, जहां चंद टहनियां मिली होती उन पर चादर डाल के साया करते और उनके नीचे आराम कर लेते। जब आपका प्रोटोकॉल होता है ना, जब आपका एहसास होता है, जब आपकी कुछ शान होती है, तो जिनसे आप प्रोटोकॉल मांग रहे होते हैं ना, उन्हें आपने तकलीफ में डाला हुआ होता है। खूबसूरती इंसान की यह है कि वो किसी पर बोझ ना बने, तकलीफ ना किसी बंदे को उसकी वजह से हो। बाज लोग चल आ जाते हैं ना कहीं तो मुसीबत खड़ी हो जाती है, वो घर वालों से तरह तरह के मुतालबात करते हैं। तो सैयदना फारूक आजम की तबीयत में कोई प्रोटोकॉल नहीं, किसी किस्म की कोई तकलीफ किसी को देना ये हजरत उमर गवारा नहीं करते। कि दूसरी बात ये थी कि मिजाज के अंदर जो बहुत ज्यादा आजिज़ी थी ना, जो इनकिसारी थी। बच्चे खेल रहे थे, अब बच्चे छोटे छोटे खेल रहे हैं और एक आदमी जो अमीरुल मोमिनीन हैं, जो 22 लाख मुरब्बा मील के हुक्मरान हैं, वो आ गए हजरत उमर। तो बच्चे उनको देख के दौड़ पड़े, खजूरें बच्चे खा रहे थे। तो हजरत उमर करीब गए तो एक बच्चा खड़ा रहा। आप फरमाने लगे भाई तुम खजूरें तोड़ रहे थे? उन्होंने कहा नहीं हुजूर, हम खजूरें नहीं तोड़ रहे थे, बल्कि जो गिरी हुई थी वो हमने उठा के खाएंगे। तो हजरत उमर ने थपकी दी। अब वो बच्चा छोटा सा क्या कहता है हजरत उमर से? आप शख्सियत का कद काट देखें, वकार देखें, मकाम देखें, लेकिन वो छोटा बच्चा अर्ज करता है अमीरुल मोमिनीन, ये मैंने ना खजूरें बड़ी मुश्किल से जमीन से जमा की हैं। वो जो कोने पे सामने बच्चे खड़े हैं बड़े शरारती और तेज हैं, और वो इस ताक में खड़े हैं कि मैं उनके करीब से गुजरूंगा तो वो मेरी खजूरें छीन लेंगे। हुजूर अब मैं क्या करूं? तो हजरत उमर कहने लगे करना क्या है, मैं तेरे साथ चलता हूं, तुझे घर छोड़ के आता हूं। यानी इतना टाइम है इतने बड़े आदमी के पास कि एक बच्चे को कहे चल तुझे घर छोड़ के आऊं। हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु उस बच्चे के साथ साथ चल रहे हैं। कई गलियां गुजर कर, कई मोहल्ले गुजर कर उसका घर आ गया। कहने लगे पुत्र अब तू घर पहुंच गया, मुझे इजाजत है मैं जाऊं? किसी जगह मिजाज में, किसी कोने में, किसी जगह ये बात नहीं पैदा होने दी कि मैं कोई चीज हूं। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग हैं, 6 तो कार्ड रखे हुए हैं।
حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزاج کے اندر یہ حسن تھا، یہ خوبصورتی تھی۔ یہ خوبصورتی ہوتی ہے کہ انسان بڑا ہو پر اپنے آپ کو بڑا سمجھے نہ، اس کا بڑا اونچا قد ہو لیکن وہ زمین پہ بیٹھنا پسند کرے، علمی فکری صلاحیتیں بہت زیادہ ہوں لیکن اس شخص کا مزاج یہ ہو کہ کسی جگہ اس بندے سے مل کر انسان اپنے آپ کو چھوٹا محسوس نہ کرے۔ حضرت فاروق اعظم کے مزاج کی یہ سادگی، پھر اس کے بعد ان پر نہ باتیں پوری طرح طاری تھیں۔ میں بڑی معذرت کے ساتھ عرض کروں گا، آج لوگوں نے دین کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، وہ دیندار نہیں ہیں۔ انہوں نے دین کا لباس پہنا ہوا ہے لیکن دیندار نہیں ہے۔ انہوں نے دین کا تعارف اپنے ساتھ لگایا ہوا ہے، سابقہ اور لاحقہ لگایا ہوا ہے، میں فلاں صاحب ہوتا ہوں، لیکن ان کی گفتگو، ان سے اٹھنا بیٹھنا، ملاقات کرنا، وہ ثابت نہیں کرتا کہ یہ بندے دیندار ہیں۔ انداز نہیں بتاتے۔ دیندار کے لہجوں سے بھی دین چھلکتا ہے، اس کے اخلاق سے، گفتگو سے دین کی خوشبو آتی، لیکن انسان کہے کہ چونکہ میری پگڑی بڑی ہے لیکن ہے صرف پگڑی تو مجھے دیندار مانو، میری وضاحت صرف دینداروں جیسی ہے، تو یہ نہیں ہوتا۔ میں رات ایک جگہ پہ کہہ رہا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو اخلاقی کمال ہے نا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اخلاقی قدروں کو عروج دیا ہے، وہ قدریں ہمارے اندر پیدا ہوں گی تو پھر پتہ چلے گا ہم کتنے دیندار ہیں۔ ہمارا صبر، ہمارا حوصلہ، ہمارا درگزر، ہمارا معاف کرنا، ہمارا خیر خواہی کرنا، ہمارا دوسروں سے محبت کرنا، ہمارا عزت نفس والا ہونا، کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا، یہ بتائے گا ہم کتنے دیندار ہیں۔ ہمارے کردار کی عظمت بتائے گی ہم کتنے دیندار ہیں۔ لیکن اگر ہمارے مزاجوں میں یہ چیزیں موجود نہیں تو پھر ہم جبرن تو کسی کو منوا لیں گے لیکن وہ جو اعلیٰ اخلاقی اقدار ہیں وہ نہیں ہوں۔ حضرت عمر کا یہ کمال ہے کہ ان پر پوری طرح دین نافذ تھا، طبیعت اور مزاج پر نافذ تھا۔ تو انسان اپنے بچوں کو ہمیشہ وہ چیز دیتا ہے جو اسے سب سے زیادہ اچھی لگتی ہے۔ ایک دن حضرت عمر نے چاہا کہ میں نہ کچھ خاص نصیحتیں کروں لوگوں کو، کچھ خاص پیغام دین کا دوں، تو آپ نے لوگوں کو مسجد میں جمع کیا تو کافی سارے لوگ جمع ہو گئے، شہری بھی دیہاتی بھی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتاب و سنت کے پیغام کو بڑا چن کے، بڑا تلاش کر کے اور بڑی ذوق سے، بڑی وارفتگی کے ساتھ، بڑے خاص لہجے میں ان لوگوں تک پہنچایا۔ جناب عمر نے بڑے درد سے باتیں کی اور لوگوں نے سنی، گفتگو ختم ہو گئی، لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر گئے، اپنے بچوں سے، اہل خانہ سے فرمانے لگے جو گفتگو میں نے مسجد میں کی ہے تم نے بھی سنی ہے کہ نہیں؟ نے کہا جناب ہم نے بھی سنی ہے۔ آپ فرمانے لگے میں نے آخر میں ایک بات بھی کی تھی۔ کہا جی ہاں، آپ نے آخر میں کہا تھا جس نے میری بات پر عمل نہ کیا میں سزا بھی دوں گا، کوڑا بھی اٹھے گا، حد بھی جاری ہوگی، اگر جو حدود اللہ میں نے بیان کی ہیں اگر کسی بندے نے ان کو کراس کیا تو سزا بھی۔ کہا جناب بالکل ہم نے سنا ہے، آپ نے فرمایا ہے کہ جو نہ مانے گا اسے سزا بھی ہوگی۔ تو عمر کہنے لگے اب تم ایک بات اضافی سن لو، وہ جن کو میں نے تقریر سنائی ہے نا، اگر وہ نہیں مانیں گے تو سزا سنگل ہوگی، اور اگر عمر کے گھر والے نہیں مانیں گے تو پھر سزا ڈبل ہوگی۔ تمہارے لیے سزا ڈبل ہے، تمہاری ذمہ داریاں ڈبل ہیں۔ اگر کسی کا دینی تعارف ہے، اگر کوئی بڑے خاندان سے ہے، اگر کوئی اپنا تعارف کسی اونچے قبیلے سے رکھتا ہے، اگر کسی کی نسبت کسی بڑی شخصیت کے ساتھ، تو اس کی تو سزا ڈبل بتا رہے ہیں جناب عمر۔ وہ فرماتے ہیں پھر سزا ڈبل ہے۔ اگر تیرا عہدہ اونچا، میں پیر صاحب کا بڑا قریبی ہوں، تو تیرے اخلاق بتانے چاہیے تو کتنا قریبی ہے، تیرے اوپر اس کا اثر ہو پتہ چل جائے گا تو کتنا قریبی ہے۔ نیرا نیڑے بیٹھنے سے تو کوئی قریبی نہیں ہوتا، نیرا 20 تصویریں ساتھ آنے سے تو کوئی قریبی نہیں ہوتا۔ تعلیم کا، تربیت کا، اخلاق کا، کردار کا حضرت عمر نے فرمایا ڈبل سزا دوں گا۔ آج ہماری ساری نصیحتیں غیروں کے لیے، ہمارے سارے پیغامات اوروں کے لیے، اور جب ہمارے اپنے گھر کی باری آتی ہے، جب اپنے گھر میں نفاذ دین کی باری آتی ہے تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کمزور نظر آتے ہیں، بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کچے نظر آتے ہیں۔ تو حضرت عمر چونکہ حدود اللہ کے معاملے میں سخت تھے۔ پھر ایک اور بات بھی تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عمر
तमाम लोगों से दीन के मामले में ज्यादा सख्त है, लेकिन वो सख्ती जो थी ना, वो गैर शऊरी सख्ती नहीं थी। ऐसा नहीं था कि कभी हुदूद करास हो जाए। हमारे यहाँ बाज लोग दीन का दावा करते हैं तो उनके मिजाजों में इतनी शिद्दत आ जाती है, इतनी शिद्दत आ जाती है कि वो कहते हैं नहीं जी नहीं, मेरे से नहीं बात बर्दाश्त होती। भाई आप जुर्म के मुताबिक ही सजा देंगे ना, जुर्म से ज्यादा तो नहीं ना देंगे। आप किसी शख्स के लिए किसी सजा का ऐलान करेंगे तो उसकी गलती के मुताबिक ही करेंगे ना, गलती से 4 कदम आगे होके तो आप सजा का ऐलान नहीं करेंगे। बाज लोग 2 कदम आगे बढ़ के लोगों को सजा देना चाहते हैं। बाज लोग ऐसे होते हैं जो इस मामले में इतने शिद्दत पसंद हो जाते हैं कि वो भी ज्यादती कर जाते हैं। हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने दूर से एक नौजवान को आते देखा, वो आपकी तरफ आ रहा था तो आप फरमाने लगे ये शख्स बेचारा तकलीफ में है और किसी खास परेशानी के लिए हमारी तरफ आ रहा है। वो शख्स आया और सीधा हजरत उमर के पास आया तो जोर जोर से रोने लग गया। मैं खास बात करने लगा हूं, ये मेरा कलाम जरा बड़ों से है, बड़ों से। अब्बा जी को चाहिए बच्चा जितनी गलती करे ना उतना ही डांटे, वो फिर 6 हफ्ते ना डांटना शुरू कर दे। उस्ताद साहब को चाहिए कि जितनी बच्चे की कमजोरी है ना, मुझे पता है सबसे ज्यादा किस बात से तकलीफ होती है। आपके बच्चे ने गलती की है, आप अपने बच्चे को डांट लें, समझा लें, आप किसी और के सामने उसकी तजलील कभी ना करें। ये ज्यादती वाली बात है। आप उसे रुसवा ना करें। बताएं किसी ऐसे शख्स को जिससे आपको उम्मीद है कि आपको मशवरा देगा या उसे समझाएगा, लेकिन गली गली खड़े होकर अपने आप को मजलूम साबित करने के लिए उसकी तौहीन न करें। ये अंदाज दुरुस्त नहीं है। इससे बच्चों की इंसल्ट होती है, वो कमजोर पड़ जाते हैं। हर जगह रोना रोना मेरे बच्चे अच्छे नहीं, मैं बड़ा परेशान। क्या बात कर रहे हैं आप? ये बच्चा तो आपकी कमाई है, असास है, हुस्न है, नस्ल है, असल है, और इस कदर ज्यादा तकलीफ देना, जगह जगह शिकायतें, जगह जगह बातें। हमारे बच्चे हमारे हैं ना, तो उनकी इज्जत किसकी है? क्यों हम गली गली अपने बच्चों की रुसवाई करते हैं? क्यों कमजोरियां? और जिनको हम खैर खा समझ के बता रहे होते हैं ना, वो आगे जाके मजे ले लेके बताते हैं। तो नुकसान किसका हुआ? हमारा, हमारे कबीले का, हमारे घर का। ये देखिए जरा, हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु मिजाज के लिहाज से सख्त हैं। एक नौजवान आया, उसने आके रोना। ये पहलू आपने जरूर याद रखना है मेरे सैयदना फारूक आजम का। हमारे इमाम, हमारे कायद, हमारे लीडर, रहनुमा, मुक्तदा हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह। ये अंदाज जरूर याद रखिएगा। हजरत उमर फारूक का ये तबकात इब्ने साद में मौजूद है। नौजवान आया और आके रो ही पड़ा। हजरत उमर ने उसको रोते देखा तो फरमाया, बेटा क्या हुआ? कहने लगे, हुजूर फलां इलाके के फलां गवर्नर साहब का मसला है। हुजूर मुझसे गलती हो गई थी, मैं शराब पी बैठा था, उन्होंने मुझे दुर्रे भी मारे हैं। फिर उन्होंने लोगों से कहा इसके साथ मेल मिलाप छोड़ दो, कोई इससे बात ना करे। हुजूर मुझसे गलती हो गई, मैं मानता हूँ, पर इतनी अजियत, इतनी तकलीफ, जब मुझे सजा मिल गई, कोड़े लग गए, तो फिर ये अलग से जो सजाएं मुझे दी गई, ये मैं हजरत उमर की बात कर रहा हूँ। मैंने जब ये पढ़ा था तो मैं रो पड़ा था। हजरत फारूक आजम ने उस नौजवान की बात सुनी। सुनो मैं क्या कह रहा हूं। उस गुनाहगार की बात सुनी, उस गुनाहगार की बात सुनी तो हजरत उमर रो पड़े और फरमाया, बुलाओ ना उन गवर्नर साहब को। वो भी बड़े समझदार, बावकार, बड़े आदमी थे। बुलाया और बुला के फरमाया, आपका इस जुर्म पर गुस्सा बिल्कुल ठीक, लेकिन आपको किसने इजाजत दी कि आप उसे इतनी तकलीफ दें? आपने कोड़े मार लिए जो सजा बनती थी, और फिर आपने क्यों करके लोगों से कहा इससे मिलना जुलना छोड़ दें? फरमाया, अब मैं आपको हुक्मन कहता हूं, अगर आज के बाद आपने कोई ऐसा काम किया तो मैं आपको सजा दूंगा। फरमाने लगे, आपने कहा था ना लोग इनसे मिले जुले ना। फरमाया, अब आप ही लोगों से कहें इनसे मुलाकात शुरू करें। जब इन्होंने तौबा कर ली, अपना गुनाह मान लिया, जब इकरार कर लिया, माफी मांग ली, अब सजा का क्या माना हुआ? अब तकलीफ का क्या माना हुआ? सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे, अगर ये सच्ची तौबा कर ले तो फिर तो इनकी गवाही भी कबूल की जाएगी, इनकी गवाही तक हम कबूल करेंगे। वो किसी ने कहा था, उलझे उलझे बिखरे बिखरे रोजो शब देखेगा कौन, लोग तेरा जुर्म देखेंगे सबब देखेगा कौन। लोग माफी नहीं देते, लोग दरगुजर ही नहीं करते। इंसानों से गलतियां हो जाती हैं, लेकिन अगर किसी ने तौबा कर ली
اور صحیح حدیث میں موجود ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر کبھی کسی بندے سے کوئی گناہ ہو گیا پھر اس نے توبہ کر لی، اگر کسی نے اس بندے کو دوبارہ وہ گناہ یاد کرایا تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو یاد کرانے والے کو سزا دے گا، مرنے سے پہلے پہلے اسے بھی اس گناہ میں مبتلا کر دے گا۔ تو حضرت عمر نے فرمایا تم نے 2 قدم بڑھ کے اذیت دی۔ وہ اعتدال میں رہنے کے قائل تھے، وہ نفاذ دین کے معاملے کے اندر حدود و قیود کے قائل تھے۔ ہم شدت پسندی کرتے ہیں، 2 قدم آگے۔ اور پھر حضرت عمر کی خواہش کیا تھی، میں بات سمیٹنے لگا ہوں۔ ایک بڑی خاص بات جو بڑی طبیعت کو بھاتی ہے، اس پر آپ نے ضرور غور کرنا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم نے ایک دن صحابہ کے بیچ بیٹھے تھے۔ ہمارے ہاں لوگ پتہ کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں پیسہ آ جائے، کاروبار چل جائیں، فیکٹریاں لگ جائیں اور معیشت اور معاشرت کے مسائل حل ہو جائیں، کاروبار وسیع ہو جائے، کھیت کھلیان کھل جائیں تو شاید انقلاب آ جائے گا۔ انقلاب ہمیشہ اچھے لوگوں سے آیا کرتا ہے۔ فیکٹریوں کے بہتر ہونے سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ قوم دیانتدار ہو جائے۔ کاروبار تو چل ہی جائے گا لیکن اس سے پہلے ضروری یہ ہے کہ لوگ جد و جہد والے ہو جائیں، اخلاق والے، عبادت والے ہو جائیں۔ حضرت عمر بیٹھے تھے صحابہ کے درمیان، فرمایا بھئی اپنی اپنی خواہش کا اظہار کرو۔ تو ایک صحابی کہنے لگے میرا دل کرتا ہے میرے پاس بہت زیادہ سونا چاندی ہو، سارا اللہ کے راستے میں خیرات کر دوں۔ تو حضرت عمر کہنے لگے آپ کی خواہش بڑی شاندار ہے، آپ بھی کوئی خواہش کیجیے۔ تو دوسرے صحابی عرض کرنے لگے انہوں نے سونا چاندی کہا، میرا دل کرتا ہے ہیرے جواہرات ہوں اور زمین ہیرے جواہرات سے بھر جائے اور میں ایک تنکا بھی بچا کے نہ رکھوں، سارا اللہ کی مخلوق میں تقسیم کر دوں۔ سب اپنی اپنی خواہشات بتاتے رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے تم سب کی خواہشات بجا ہیں، لیکن اگر مجھ سے پوچھو نا تو میرا دل کرتا ہے زمین بھر جائے حضرت معاذ ابن جبل جیسے لوگوں سے، میرا دل کرتا ہے زمین بھر جائے حضرت ابو عبیدہ بن جراح جیسے لوگوں سے، میرا دل کرتا ہے زمین بھر جائے حضرت سالم مولا جیسے لوگوں سے، میرا دل کرتا ہے ان جیسے لوگوں سے زمین بھر جائے اور میں ان سب کو اللہ کی فرما برداری کے کاموں میں لگا دوں۔ رجال کار پیدا ہوں، اچھے لوگ پیدا ہوں، مردان خدا پیدا ہوں، وہ لوگ پیدا ہوں جن کے کردار کی خوشبو سے زمانہ مہک اٹھے۔ حضرت عمر فرمانے لگے میرا جی چاہتا ہے ان لوگوں سے زمین بھرے اور ان لوگوں کو ہم اللہ کی فرما برداری میں لگائیں۔ تو حضرت عمر نے ہمیں یہ سبق پڑھایا کہ چاندی اور سونا بڑا آ جائے، دودھ اور شہد کی نہریں بھی بہہ جائیں، لیکن اگر دیانتدار کی عادتیں ہی موجود نہ ہوں، اگر قوم امانت داری سے، تقوی سے، محنت سے، جد و جہد سے آ رہی ہو تو انقلاب کیسے آئے؟ ہمیں سبق دیا کہ رجال کار تیار کرو، تعلیم و تربیت کے ساتھ ایسے لوگوں کو تیار کیا جائے جن کا اخلاق دین کے مطابق ہو، کردار دین کے مطابق ہو، سوچوں پہ اللہ کے خوف کا پیرا ہو، ان کی زندگی نکھری ہوئی ہو، سجی ہوئی ہو، سنوری ہوئی ہو۔ ایسے لوگ جب امت تیار کرنے میں کامیاب ہو جائے گی، مزاج بن جائے گا، پھر دیکھیں گے کہ انقلاب کس عظمت کے ساتھ، کس بلندی کے ساتھ آتا ہے۔ ان اعلیٰ کردار والے لوگوں کو تیار، اور وہ اعلیٰ کردار والے لوگ تیار کیے جا سکتے ہیں، اپنے ادارے میں تیار کیے جائیں، اپنی خانقاہ میں تیار کیے جائیں، مسجد میں تیار کیے جائیں، کچھ نہ ہو سکے تو اپنے گھر میں اپنے بچے تیار کیے جائیں، ان کو کردار کی بلندیاں اور عظمتیں سکھائی جائیں۔ یہ بات، یہ ابلاغ اگر آگے ہونے لگ جائے تو پھر شعوری بلندی اور شعوری پختگی آئے گی۔ یکم محرم الحرام سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے۔ کوشش فرمائیے گا اپنے اپنے گھروں میں، اپنے اپنے علاقوں میں حضرت عمر کی یاد منانے کی کوشش کی جائے، ان کا تذکرہ کیا جائے۔ ان کی باتیں چاند سے زیادہ ٹھنڈی، سورج سے زیادہ روشن ہیں، ان کی باتیں اللہ کے لشکروں میں سے لشکر ہیں، ان کا تذکرہ ہمیشہ خوشبودار ہے، ان کی گفتگو ہمیشہ دینی جذبہ پیدا کرتی ہے، ان کی باتیں انسان کو اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کے قریب لاتی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تذکار جمیلہ سے، ان کی گفتگو سے، ان کی باتوں سے اپنے دل کو بھی ٹھنڈا کیا جائے اور اپنے ماحول کو بھی خوبصورت بنایا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان بزرگوں